السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی دوستو، امید ہے آپ لوگ باخیریت ہوں گے اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ باخیریت رکھے، باسلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک دفعہ پھر مل رہے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں وہ پچھلی میرے خیال میں میری تمام ویڈیو میں سے سب سے زیادہ امپارٹنٹ بھی ہے اور سب سے زیادہ فائدہ مند بھی ہے۔ آج کی ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اور بانی اسلام ایک نظر میں۔ اسلام اور بانی اسلام ایک نظر میں، بالخصوص جو لوگ ٹیچرز ہیں یا پرنسپلز ہیں جن کے اپنے ادارے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ سوٹیبل ہے کہ یہ ایک فلیکس ڈیزائن ہے جس کے اندر اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ساری زندگی کو ایک نظر میں کہہ لیں کہ آپ کی ساری زندگی کے متعلق معلومات جو ہیں وہ اس ایک ڈیزائن کے اندر دی گئی ہیں۔ اس چارٹ کو آپ اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنی مسجد میں، اپنے مدرسے میں اگر اویزاں کرتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ چند ماہ کے اندر ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے بچے اور ہم خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور اسلام کی جو بنیادی معلومات ہیں اور بنیادی عقائد ہیں ان کے متعلق وہ ہمیں ازبر ہو جائیں گے، اور بالخصوص چھوٹے بچوں کو وہ ہم گائے بگائے ان کی توجہ اس طرف دلاتے رہیں گے، ان کی نظروں کے سامنے یہ چیزیں رہیں گی تو انہیں یہ مکمل طور پہ یاد ہو جائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس چیز کے اندر یہ جو ڈیزائن ہے اس کو میں مکمل طور پہ آپ کے سامنے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے یہ سب کچھ شیئر کیا گیا ہے، اور ویڈیو کے اندر ہی میں آپ کو پاس ورڈ بھی کنورٹ کر دوں گا، تو اس پاس ورڈ سے آپ اس فائل کو ڈسکرپشن سے لنک لے کے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور پھر اس کو اوپنلی کر لیں گے۔ اسلام اور بانی اسلام ایک نظر میں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ڈیزائن، سائیڈوں پہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بنیادی عقائد اور ارکان اسلام لکھے ہوئے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ آگے ارکان اسلام ہے، اس کے بعد ایمانیات، ٹھیک ہے کہ کن چیزوں کے اوپر ایمان لانا وہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آگے مشہور ملائکہ کے نام لکھے گئے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے، اور اس کے بعد مشہور پیغمبروں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ بچوں کو ازبر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آسمانی کتابیں مشہور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن اور حضور کے مکبر جن کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعینات کیا، ٹھیک ہے۔ تو آگے اس سارے کاوش کا جو عنوان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ہے، وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ اس ٹائٹل میں سجایا گیا ہے۔ پھر آگے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، مطلب بہت ہی مختصر لیکن بڑے دلکش انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو، تو جب یہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گا اور ہم اسے دیکھتے رہیں گے اور یقیناً دلوں میں محبت رسول بھی بڑھتی رہے گی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت، یہ بھی بہت زبردست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے آتی ہم سنتے تو ہیں، تو اس کے متعلق چھوٹی سی ڈیٹیل دی گئی ہے کہ دونوں شانوں کے درمیان دائیں شانے کی قریب مہر نبوت تھی۔ صحیح مسلم کی روایت بھی نقل کی گئی ہے اور اس میں بتایا گیا کہ اس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 نقیب، ان کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک جو ہے وہ بھی
دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے، یہ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور پھر وہاں سے لے کے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا اور جو زوجہ تھی سیدنا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ۔ تو آپ کی جو آگے نسل مبارک چلی، جنہیں سادات اکرام کے عنوان نام سے یاد کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کی ساری شجرہ مبارک بھی حضرت امام موسیٰ کاظم تک مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اس جو ہے ڈیزائن کے اندر مکمل بیان کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے، یہ حضرت امام موسیٰ کاظم تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو ہے وہ مکمل بیان کیا گیا ہے۔ تو جب یہ پرنٹڈ کروا کے آپ اپنی نظروں کے سامنے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں مزید بھی نکھر کے آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کو ایک ٹائٹل کے اندر، مطلب ایک باکس بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کو ذکر کیا گیا۔ چند معجزات ہیں، باقی تو آقا علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ تو اس کے ساتھ آگے دیکھیے گا کہ وہ جگہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور بعد میں وہاں مسجد تعمیر ہوئی، تو یہ وہ مساجد ہیں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور بعد ازاں وہاں پہ، تو یہ ایک پورا باکس ہے جس کے اندر کم و بیش 20 کے لگ بھگ مساجد ہیں یا 30 کے لگ بھگ، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وہاں پہ آج مساجد بنی ہوئی ہیں۔ پھر احادیث کی مشہور کتابیں ہیں، ویسے تو جو ہیں وہ سیاستہ کا ہی نام زبان زد عام ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ کتب ہیں جو احادیث کی مشہور ترین اور مستند جو ہیں وہ بکس ہیں، تو ان کے نام بھی جو ہیں وہ یہاں پہ شیئر کیے گئے ہیں۔ آگے ہمارے دین اسلام کی جو کچھ چیزیں ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں اعمال کے حوالے سے، کہ بچوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ بچوں اعمال حسنہ ہیں اور یہ اعمال قبیحہ ہیں۔ تو یہ ایک نظر جو ہے وہ کچھ شیئر کر دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور حضور کو غسل مبارک جو ہے وہ کس نے سعادت حاصل کی، یہ وہ پوری ڈیٹیل یہاں پہ دے دی گئی ہے۔ تو جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی ان ساری چیزوں کی۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانگی سامان، میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ دین اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر میں اس کا عنوان ہے۔ تو دیکھیں آپ، اسی مناسبت سے ساری چیزیں دی گئی ہیں۔ دین اسلام کے حقوق و فرائض ایک بندہ مسلم کے کیا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر حصے کو جو ہے وہ ٹچ کیا گیا ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو تو نہیں سمیٹا جا سکتا اور ہر چیز کو تو نہیں اس کے اندر، لیکن بہت ساری چیزوں کو اس میں جو ہماری معلومات میں بھی نہیں ہوں گی وہ بھی آپ کو یہاں سے مل جائیں گی۔ بوقت ہجرت قتل کی سازش کرنے والے جو لوگ تھے، ناپاک عزائم رکھنے والے، یہ وہ لوگ، ان کے نام سامنے ہیں۔ شیبہ تھے، عتبہ تھا، فرزندان ربیعہ، ابو سفیان، تو یہی وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے وقت ہجرت جب حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے بستر مبارک پہ استراحت فرما ہونے کا حکم صادر فرمایا تھا، تو اس وقت اس رات کو یہی لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا معاذ اللہ پلان ترتیب دیا تھا۔ تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امین جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی خان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند شعراء، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کل تعداد 172 ہے اور 160 مرد اور 12 خواتین ان کے اندر شامل ہیں۔ سب سے اوپر نام ہے حضرت حسان بن ثابت کا، اس کے بعد حضرت کعب بن مالک کا، حضرت حنسہ کا، حضرت صفیہ کا، حضرت عبداللہ بن رواحہ، کعب بن زبیر، ابو بکر، تو یہ سارے نام ذکر کیے گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے اوپر پہرے دار
جو مقرر رہے تو وہ جو معزز ہستیاں تھیں ان کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں. حضرت سعد بن معاذ تھے, حضرت محمد بن مسلمہ انصاری, تو یہ سارے وہ نام بھی یہاں پہ آپ کو ملیں گے, اور آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر بھی یہ چیز لگ سکتی ہے. اور میرے خیال میں اس کی برکات تو جو ہوں گی وہ ہوں گی, لیکن ہمارے بچوں کو یہ ساری چیزیں اسلام کی بنیادی تعلیمات, ٹھیک ہے, اگر ہم روز ان کو صرف 2 منٹ بھی کسی ایک چیز کے بارے میں ان کی رہنمائی کرتے رہیں تو یقیناً بیٹھتے اٹھتے ان کی نظر پڑتی رہے گی, اور بالآخر یہ ساری چیزیں ان کو یاد ہو جائیں گی. پھر امہات المومنین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتگاروں کے نام ہیں. تو اور یہ فائل جو ہے وہ بالکل CDR کی فائل ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت چینجنگ کرنا چاہیں ڈیزائن کے اندر, اپنے ادارے کا نام ٹائٹل نیچے دینا چاہیں, کچھ بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آگے جو چیز میں دکھانے لگا ہوں یہ ہے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل شہداء, ٹھیک ہے. یہ 259 جو ہے وہ شہید شہداء تھے, لیکن ان میں سے چند کے نام جو ہیں وہ تاریخ کی معتبر کتابوں کے اندر ملتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے گئے ہیں. یہ بھی یہاں پہ مکمل اسی ایک فلیکس میں دیے گئے ہیں, اور یہ کوئی بہت لمبا چوڑا فلیکس نہیں ہے, یہ کوئی 3x5 فٹ کے جگہ کے اوپر یہ فلیکس آ سکتا ہے, اور بڑا واضح آئے گا انشاءاللہ. اس کا رزلٹ بھی بہت صاف ہوگا اگر آپ کسی اچھی فلیکس مشین سے اس کو پرنٹ کرواتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب خلافت پہ آنے والے صحابہ اور مدت خلافت, ٹھیک ہے, وہ لوگ وہ عظیم الشان ہستیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن یہاں پہ غلطی کی گئی ہے, حضرت سیدنا جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا گیا, حالانکہ آپ خلیفہ نہیں تھے, آپ جو ہے وہ ایک بادشاہ کی حیثیت سے اس مسند کے اوپر آئے تھے, اور خلافت جو تھی وہ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ختم ہو گئی ہے. اور یہ آپ کا اپنا بھی اس بارے میں قول ہے کہ میں مسلمانوں میں پہلا بادشاہ ہوں. تو آگے عشرہ مبشرہ جو مبارک ہستیاں ہیں جن کو اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے جنت الفردوس کی بشارت دی گئی, ان لوگوں کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کو جو آپ کی مرغوب غذائیں تھیں جو خوشی سے آپ تناول فرمایا کرتے تھے وہ چیزیں بھی ذکر کی گئی. ماشاءاللہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مقدس ہوگا ہمارے لیے, اور معلومات کے حوالے سے بھی بیش بہا ایک ذریعہ ہے. تبرکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور کے اندر کہاں کہاں موجود ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک بہت زبردست چیز ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہم زندگی کے اندر کبھی موقع میسر آئے تو ہم ان تبرکات کی جو ہے وہ زیارت کر سکیں. تو یہ کچھ ویڈیو کے اندر پرابلم آ رہی. تو آگے یہ اس میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے زیادہ جو تبرکات ہیں وہ میری ایک معلومات کے مطابق ترکی کے اندر, ترکی کے مختلف توپ کاپی میوزیم کے اندر کافی سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیونکہ جو ترک حکمران تھے وہ عشق رسول کے اندر ان کا وجود گندے ہوئے تھے, اور انہوں نے ساری زندگی, اور ان کے عشق رسول کی ایک بہت بڑی مثال مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہے. اور یہ ایسا عشق تھا کہ جس عشق کے سامنے جو ہے وہ تاج محل جیسے اس عاشقوں کے عشق جو ہیں وہ ڈھیر نظر آتے ہیں. تو آپ اس بارے میں بھی میں ایک ویڈیو آپ سے شیئر کروں گا, لیکن آج اسی کے متعلق دیکھتے ہیں. سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہیں, حضور کی تلواریں, ان کے نام ذکر کیے گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکش جو تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خودیں, آپ کی ڈالیں, تو یہ ہر چیز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے. آپ لازمی اس چیز کو نکلوا کے اپنے گھروں میں آویزاں کریں, اپنے اسکول کالج اور اپنے مدرسوں میں, اپنی مساجد کے اندر آویزاں کرنے کی کوشش کریں. سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی جھنڈے, ایک بڑا جنگی جھنڈا تھا جس کا نام القاب تھا, حضور کی سواریاں, حضور کے مویشی, حضور کے جنگی نیزے, حضور کی کمانیں,
تو دیکھیں کون سی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو یہاں پہ شیئر نہیں کی گئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کو ہمیں ضائع کر دیں. مکتوبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعداد 300 کے قریب ہے. حضور نے جو خط لکھے تھے شاہ حبش کے نام، شاہ روم کے نام، کیسر، کسریٰ، سب کو حضور نے مسلم فرمانرواؤں کے نام خط لکھے تھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی تھی. وہ خط جو ہیں وہ ان میں سے کچھ خط آج بھی محفوظ ہیں اور وہ بطور تبرک ان کے نقش جو ہیں وہ شیئر کیے جاتے ہیں جو حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام اور لونڈیاں، ان کی نہ صرف تعداد بلکہ ان کے مکمل جو ہیں وہ نام تک شیئر کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، حضور نے جن غلاموں کو آزاد کیا یا جن لونڈیوں کو آزاد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاتبان 40 صاحبہ نے وحی اور خطوط لکھا کرتے تھے جن کے نام درج ذیل ہیں، اور سفیران حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفیر تھے ان کے نام بھی اس کے اندر ذکر کیے گئے. پھر آگے ایک چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات میں حصہ لیا. ٹھیک ہے، وہ غزوہ کب ہوا، اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد کیا تھی، اس کے اندر مسلمانوں کی کتنے لوگ شہید ہوئے، اس کے اندر کفار کی تعداد کتنی تھی، اور اس کے اندر کتنے جو ہیں وہ ان کے وہ مارے گئے اور کتنے ان کے جو ہیں وہ لوگ. تو یہ سارا ایک ٹیبل بنا ہوا ہے، اس کے اندر یہ ساری چیز ڈیٹیل سے دے دی گئی ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جمالی پر ایک نظر. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم واقعات امور مبارک. تو یہاں پہ ایک نئے سرے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کر دی گئی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے گا، آپ حضرت حلیمہ کہ ہاں آپ نے قیام فرمایا، کتنا عرصہ فرمایا، مدینہ کا سفر آپ نے کہا فرمایا، والدہ تک جو ہے وہ ڈیتھ کب ہوئی، شام کا پہلا تجارتی سفر، حرب فجار میں شرکت، حلف الفضول میں شرکت، شام کا دوسرا تجارتی سفر، سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سے نکاح فاطمہ حضرت مولا علی سے. تو یہ کون سی چیز ہے جو یہاں پہ شیئر نہیں کی گئی ہے. تو سفر طائف، ٹھیک ہے، تو آپ کے وسائل پرملال تک جو ہے وہ ہر چیز شیئر کی گئی. لباس نبوی، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک جو ہے وہ کیسا تھا، انتہائی سادہ اور معمولی تھا، اور اس کی مکمل ڈیٹیل ایک پورے کالم کے اندر یہاں پہ آپ کے سامنے دے دی گئی ہے. یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی کس کے ساتھ سب سے چمٹی ہوتی تھی. امامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامے کے نیچے ٹوپی کا التظام رکھتے تھے سفید سے. تو یہ ہر چیز، پاجامہ، قمیض مبارک، لنگی، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو آپ لوگوں سے شیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہ سب سے زیادہ فائدہ مند میرے خیال میں اسی صورت میں ہوگا کہ اس کو آپ پرنٹ نکلوا کے، اسے گھر کے چاہے 2 پرنٹ نکلوا لیں نصف کر کے، تو اسے ڈیزائن کی صورت میں اپنے گھر میں آویزاں کریں تاکہ ہمارے بچوں کو یہ ساری چیزیں ازبر ہوں. آج انہیں مطلب کہہ لیں کہ یورپی دنیا کی کسی ہیروئن اور کسی ہیرو کے بارے میں تو مکمل معلومات ہوتی ہیں، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں مکمل معلومات نہیں ہوتی ہیں. تو یہ ہماری بحثیت والدین اور ٹیچرز کمزوریاں ہوتی ہیں. تو آپ ان چیزوں کو جب ان لوگوں کے ساتھ ان کے آنکھوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے رکھیں گے. تو ایک چیز رہ گئی تھی، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے جو تھے وہ کتنے تھے چچے. ان میں کچھ وہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جیسے حضرت سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ اور سیدنا حضرت ابو طالب. ٹھیک ہے، یہ وہ 3 ہستیاں تھیں جنہوں نے اسلام اور نہ صرف قبول کیا بلکہ ساری زندگی اپنے اس ایسے بھتیجے جس کے اوپر ان کو ہمیشہ سے فخر رہا اور پوری کائنات کو جن کے اوپر فخر ہے، تو ان کے ساتھ وہ کھڑے رہے اور سیدنا حمزہ نے آپ کے لیے جان دی. تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو ہر لمحہ جو ہے وہ حضرت ابو طالب نے اس دور کے اندر اسلام کو تقویت دی جس دور کے اندر کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا. تو کفار کے مقابل ہمیشہ سیدنا ابو طالب کھڑے رہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں جن کا آپ نے دودھ پیا، ان میں حضرت آمینہ بھی شامل ہیں، حضرت صوبیہ بھی شامل ہیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن اور بھائی وہ عبداللہ، حضرت انیسہ، حذیفہ، حذافہ جو شیمہ کے لقب سے مشہور تھی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں۔